اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت نمبر 95، سورۃ التین۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ زیتون آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا بہترین زیتون جو ہے وہ فلسطین کے علاقے میں ہوتا ہے، اور فلسطین میں کون جمع پیدا ہوا، بڑا پلا بڑا، اور وہیں سے اس کا رفع آسمانی ہوا عیسیٰ علیہ السلام۔ زیتون وہ علاقہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، وہاں زیتون کے درخت بڑی کثرت کے ساتھ تھے۔ اور طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص تعلق کوہ طور کے ساتھ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ بلد امین، امانت والا شہر مکہ مکرمہ۔ ہماری جو بہترین کریشنز ہیں، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دیکھا ہے ان جگہوں نے۔ انجیر کے درختوں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا اور وہ گواہی دیتے ہیں، زیتون کے درختوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ گواہی دیتے ہیں، کوہ طور نے موسیٰ کو دیکھا، وہ گواہی دیتا ہے، اور یہ امانت والا شہر، امن والا شہر مکہ، اس نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہی دیتا ہے۔ کس بات کی گواہی دیتے ہیں سب؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے، بہترین ساخت عطا فرمائی۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ان میں ابو جہل بھی ہے، نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، اور بڑے بڑے باغی بھی ہیں، بڑے بڑے مشرک بھی ہیں، بڑے بڑے کافر بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا تھا، جن لوگوں نے میری ساخت کو پروٹیکٹ کر کے رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا نا کہ جا ربہ بقلب سلیم، سلیم سلامتی والا، تو جو اپنے رب کے پاس حاضر ہوا قلب سلیم لے کر، جیسا اللہ نے دیا تھا ویسا ہی لے کر، وداؤٹ اینی آلٹریشن۔ ہم تو اس پر سیاہیاں چڑھا کے اللہ کے حضور جا رہے ہیں نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بالکل پاک صاف جیسا تھا ویسا ہی لے کر حاضر ہو گئے، اور یہ سارے بھی تو یہ سب گواہی دیتے ہیں، قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سین کی، اور اس امن والے امانت والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ ہاؤ گریٹ از مین ثم رددناہ اسفل سافلین، اگرچہ بہترین ساخت پر پیدا کرنے کے بعد ہم نے اسے پھینک دیا نچلوں میں سب سے نچلا، یعنی امتحان لینے کے لیے اس کے اوپر حیوانیت کا خول چڑھایا، اور انسانوں کی اکثریت اس خول میں سے نکل نہیں سکی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ انسان تو اندر بڑا عظیم تھا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب یہ جو کنٹراسٹ ہے فرعون اور موسیٰ کا، اور سرداران قوم نوح اور نوح علیہ السلام کا، اور یہودی علماء اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور سرداران قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹراسٹ، یہ بتاتا ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کائنات کا بادشاہ، اس زمین کا بادشاہ اللہ ہے، تو جینوئن بادشاہ جو ہے وہ نیکوکاروں کو اجر دیتا ہے، انعام دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے، جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں میرٹ، کہ جو میرٹ پر، معیار پر پورے اترنے والے ہیں ان کو نوازا جائے، اور مجرمین، یہ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے، وہ کوئی بھی ہو اس کو سزا دی جائے، یہ ہے جینوئن رولر۔
تو اگر اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے تو پھر اسے نیکوکاروں کو بھرپور نوازنا چاہیے اور بدکاروں کو بھرپور سزا ملنی چاہیے، لیکن اس چند روزہ زندگی میں یہ دونوں کام نہیں ہوتے۔ تو اگر یہی زندگی کل زندگی ہے تو پھر اللہ ظالم ہے، معاذ اللہ۔ اور اگر کوئی اور زندگی آنے والی ہے کہ جس میں اتنی طویل زندگی ہوگی کہ پرفارم کرنے والوں کو بھرپور نوازا جا سکے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی طویل ہو کہ انہوں نے انسانیت پر جو احسانات کیے ہیں، جو انسانیت کو راستہ دکھایا ہے، اس کا بھرپور ریوارڈ انہیں ملے۔ نہ صرف انہیں ملے، ان کے خادموں کو بھی ملے، ان کے غلاموں کو بھی ملے، حضرت ابوبکر کو بھی ملے، حضرت عمر کو بھی ملے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوع انسانی پر جو احسانات کیے ہیں انمیچڈ ہیں۔ ویلفیئر کا نظام انہوں نے دیا، اسٹیٹ کرافٹ انہوں نے دیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے 1/3 پر ریڈیوس کر کے اپنے آپ کو ایگزیکٹو ہیڈ بنایا، قاضی کا عہدہ بنایا، جوڈیشری علیحدہ کر دی، اور مجلس شورا بنائی، مقننہ یعنی لیجسلیچر علیحدہ کر دی۔ اور ہائیسٹ جو معیارات ہیں انسانیت کے، آزادی رائے، انسانی مساوات اور بھائی چارہ، اس کی وہ مثال قائم کی ہے کہ جس وہ علامہ اقبال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو زاں کے از خاکش برویہ دار سے، کہ ہمارے دل میں اگر کوئی آرزو پیدا ہوتی ہے یا ہمارے سامنے کوئی معیار ہے کہ ہم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاز نور مصطفیٰ اورا بہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، تو یا تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی کی کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، یا محمد الرسول اللہ کی شکل میں نوع انسانی نے جو خواب دیکھا تھا، حسین خواب، نوع انسانی اس کو ریکلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آنکھ کھل گئی، کہاں ہے؟ دکھائیے کہیں اور۔ آزادی کے نعرے تو بہت ہیں، لیکن بتائیے کہ کوئی مثال ہے تاریخ انسانی میں کہ 22 لاکھ مربع میل کے فرما روا کے کرتے کا سوال کیا جائے اس سے کہ کرتا کہاں سے بنایا ہے؟ لائیے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ ایک خادم کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سرکاری سفر کرے، لائیے مثال۔ اور یہ دنیا میں ویلفیئر کا نظام ہے۔ ہم مر رہے ہیں کینیڈا جانے کے لیے، ہم مر رہے ہیں یورپ میں کہیں سٹیزن شپ لینے کے لیے کہ جہاں ویلفیئر کا نظام ہو۔ کہاں سے آیا؟ یہ عمر نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ اور جس روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، دور کہیں شام عراق کے علاقے میں کسی گڈریے کی بھیڑ کو بھیڑیے نے پھاڑکایا تو اس نے کہا کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تن تارا ہی ہے، ظاہر ہے نہ ٹیلی فون، نہ انٹرنیٹ، نہ کوئی اور نظام۔ اس نے کہا کہ جب سے عمر آئے تھے خلافت کی کرسی پر، ہمارے علاقے کے بھیڑیوں کو کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ ہماری بھیڑ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں۔ آج میری بھیڑ کو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں ہے، اور واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں تھے۔ تو نوع انسانی پر یہ سارے احسان لے کے کیا گئے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے گئے؟ حضرت عیسیٰ کیا لے کے گئے؟ حضرت نوح کیا لے کے گئے؟ حضرت موسیٰ کیا لے کے گئے؟ حضرت عمر کیا لے کے گئے؟ حضرت ابوبکر کیا لے کے گئے؟ تو دن ہونا چاہیے فما یکذبک بعد بالدین۔ تو یہ کنٹراسٹ دیکھ کر تمہیں محسوس نہیں ہوتا، تمہارا جی نہیں چاہتا، تمہارے دل سے یہ بات نہیں اٹھتی کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس دن حقداروں کو ان کا حق دیا جائے، پرفارم کرنے والوں کو ریوارڈ کیا جائے،
اور ظالموں سے ان کے ظلم کا حساب لیا جائے ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر اس کے بعد تمہیں کیا چیز بدلے کے دن کو جھٹلانے سے روکتی ہے؟ کہ کون چیز تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم نہیں ہے؟ بلا شبہ، بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حاکم ہے، اور وہ دن آئے گا. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا ما